السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ قال اللہ تعالی ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، صدق اللہ العظیم۔ گرامی مرتبہ سامعین، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالی قادر مطلق ہے، خلاق عالم ہے، کائنات کو اسی نے وجود بخشا۔ اللہ تعالی جہاں غفار ستار ہے وہیں پر قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ تعالی کی طاقت سپر طاقت ہے۔ اللہ کے سامنے ساری چیزیں ہیچ ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فنا پذیر ہونے والا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں آئیں جن کو اپنی طاقت پر، قوت پر، شوکت پر بڑا غرور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معمولی عذاب کے ذریعے ان کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون آیا، شداد آیا، فرعون آیا، نمرود آیا، حامان آیا، ایسے بے شمار ظالم اور جابر حکمراں دنیا میں آئے، لیکن کسی کی نہیں چلی۔ ظلم کی ٹہنی زیادہ دن تک نہیں پھلتی پھولتی ہے۔ اللہ تعالی ظالم قوم پہ عذاب بھیجتا ہے، زیر و زبر کر دیتا ہے۔ امریکہ جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اپنے کو امریکہ سپر طاقت مان رہا تھا، اس کے پاس نہ تو آلات کی کمی ہے، نہ اس کے پاس مشنریوں کی کمی ہے، نہ اس کے پاس بم گولے کی کمی ہے، نہ اس کے پاس انٹیلیجنس کی کمی ہے۔ ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو سپر طاقت مان رہا تھا، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ سب سے سپر طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا چند روز پہلے امریکہ کے اندر آگ لگی، اور ایسی آگ لگی، کیلیفورنیا کے جنگل میں آگ لگی، زبردست آگ لگی، اور ایسی تند و تیز ہوا چلی، آندھی چلی کہ کیلیفورنیا سے آگ اڑ کر ہوا کے سہارے امریکہ کے دور دراز علاقوں میں لاس اینجلس کے اندر آگ پہنچ گئی۔ وہ لاس اینجلس جس کو ہالی ووڈ کا اڈا کہا جاتا ہے، جہاں سیلیبریٹیز لوگ رہتے ہیں، جہاں پر سیاسی لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، جہاں پر فلمی دنیا کے بڑے بڑے ہیرو اور ایکٹرز رہتے ہیں، جن کو وہاں کی خوبصورتی پر، وہاں کی ترقی پر، وہاں کی مالی فراوانی پر بڑا ناز تھا۔ آخرکار اللہ کے سامنے عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ عذاب بھیجتا ہے، کیونکہ امریکہ جس نے ہمیشہ اپنے کو ظالم جابر بنا کے رکھا ہے، وہ بیچارے غزہ کے رہنے والے، فلسطین کے غریب مسلمان، غزہ میں اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی پناہ لینے والے مسلمان، مظلومیت کی زندگی گزارنے والے مسلمان، جن کے لیے کوئی سہارا نہیں تھا اللہ کے علاوہ، یہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا، اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کر رہا تھا، اسرائیل کا تعاون کر رہا تھا، ہر طرح سے اسرائیل کے حملہ کرانے میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ یہی لاس اینجلس میں رہنے والے بڑے بڑے سیاسی لوگ جو کہ یہ کہتے تھے کہ وہاں پر سیز فائر نہ کیا جائے، وہاں لڑائیاں نہ روکی جائے، وہاں لوگوں کو ختم کر دیا جائے، اور ہر طرح سے اسرائیل کو ساتھ دیا جائے، آخر دیکھا اللہ تعالی ظالموں کو برداشت نہیں کرتا، ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مظلوم کی اہمیت ہے، ظالم کی اہمیت نہیں ہے۔ اے مسلمان لوگوں اور میرے دھرتی اپنے ہندوستان میں رہنے والے بھائیوں، میں تمام مذاہب کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ظلم کی ٹہنی زیادہ دن تک نہ پھلتی ہے نہ پھولتی ہے۔ مظلوم کی آہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو چیرتی وہاں پہنچتی ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم کی آہ جب دربار خداوند میں پہنچتی ہے، ظالموں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔
دنیا والے تدبیر کچھ بھی کر لیں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی نگہداشت کے لیے بڑے بڑے سیکورٹی گارڈ رکھ لے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے، لیکن اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی ہے۔ انہم یکیدون کیدا اکید کیدا، دنیا والے تدبیر کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب تدبیر کرنے پر آتا ہے، اللہ کی تدبیر کے سامنے ظالموں کی تدبیر کارآمد نہیں ہوتی ہے۔ آخر دیکھا لاس اینجلس کا حال کیا ہے۔ امریکہ جس کو اپنی طاقت میں بڑا غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے چند منٹوں کے اندر پورے امریکہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ گویا کہ لاس اینجلس کا پورا علاقہ خاکستر ہو چکا ہے، نیست و نابود ہو چکا ہے، نظر آتش ہو چکا ہے۔ وہاں کے بڑے بڑے مالدار آج کی تاریخ میں کٹورا لیے ہوئے روڈ پہ گھوم رہے ہیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہنے پر کہ آج امریکہ میں رہنے والے، لاس اینجلس میں رہنے والے لوگ پریشان ہو چکے ہیں، لیکن یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ظالموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی آزمائش آتی ہے، آزمائش میں کامیابی ملتی ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو صبر کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن جب قوم میں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو جائے، خون خرابہ ہو جائے، عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہونے لگے، معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگے، ایسی صورت میں اللہ تعالی مظلوم کی آہ کو سن کر ظالموں سے بھرپور بدلہ لے لیتا ہے۔ اور بدلہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ ماضی کے دنوں کے اندر بھی اللہ تعالی نے ظالموں کو بدلہ لیا تھا۔ کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو اللہ تعالی نے پانی میں غرقاب کر دیا، کسی نے دنیا میں جنت بنوائی، اللہ تعالی نے جنت دیکھنے کی توفیق بھی نہ دی، اسے تو جنت دیکھنا میسر بھی نہ ہوا۔ وہ نمرود جس کو طاقت میں غرور تھا، اللہ تعالی نے معمولی مچھر ناک میں داخل کر کے جوتے مروا کر کے اس دنیا میں نیست و نابود کرایا۔ حامان جس نے اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے بلند و بالا مینار بنایا تھا، آخرکار مینار گرا، تباہ و برباد ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بہرکیف جو کچھ بھی امریکہ میں ہوا ہے، ظالموں کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضی، لیکن انسانی ہمدردی کے ناطے یہ کہنا پڑتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ میں بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، مرد عورت پریشان ہو چکے ہیں، بچے بوڑھے پریشان ہو چکے ہیں، کھانے کو پریشان ہیں۔ یہ ان کی غلطی نہیں، یہ تو وہاں کی ظالم حکومت کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے لوگوں کو سبق بتاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب زمین میں برائیاں جنمنے لگتی ہے، ظلم بڑھنے لگتا ہے، انصاف کا خون ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے۔ زناکاری عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، رشوت بازی عام ہو جائے، عصمت ریزی عام ہو جائے، ظلم و بربریت کا بازار گرم ہونے لگے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر کے لوگوں کو سمجھا دیتا ہے، باخبر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی پر عذاب نہیں بھیجتا، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب کو بھیجتا ہے۔ اس کے باوجود اگر لوگ نہیں سنبھلے، اللہ تعالیٰ پھر تو اجتماعی عذاب بھیج دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس امت کے آخری دور میں زمین میں دھسا دیے جانے، صورتوں کو مسخ کیے جانے اور پتھروں سے مارے جانے کا عذاب آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول، ہمارے اندر ابھی نیک لوگ موجود ہوں گے، پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، اذا کثر الخبث، ہاں جب فسق و فجور عام ہو جائے گا، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو جائے گا، کشت و خون کا بازار گرم ہو جائے گا، ایسے موقع پر اللہ تعالی عذاب عام بھیجے گا۔
زمین کو دھسا دے گا، زلزلے آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تالاب کا پانی آگ بن جائے گا، خون خرابہ ہوتا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ایسے موقع پر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو کچھ امریکہ میں ہوا ہے، یہ غزہ کے مسلمان اور معصوم بچوں کی آہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اے لوگوں، میں اپنے اس بیان کے ذریعے پورے عالم کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ظلم کرنا چھوڑ دو، ظالموں کا ساتھ دینا چھوڑ دو، مظلوم کا ساتھ دو، انصاف اختیار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، حلال روزی کھاؤ، حرام سے بچو، رشوت بازی سے بچو، شراب نوشی سے بچو، عصمت دری سے بچو، زناکاری سے بچو۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ عذاب دینے پر آتا ہے، سخت طریقے سے عذاب دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے طاقتور لوگ وہاں موجود ہوں گے، اولین آخرین سارے موجود ہوں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، اے لوگ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ سارے لوگ خاموش۔ اس موقع پر اعلان ہوگا، للہ الواحد القہار، آج تو واحد قہار اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے۔ آج دنیا میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی بادشاہت ہے، وہی سپر طاقت ہے، اس کی سپر طاقت کے سامنے کسی کا کچھ چلنے والا نہیں۔ وہ جب چاہے پلکوں میں فلک بوس بلڈنگوں کو زمین میں دھسا دیتا ہے، وہ چاہے سمندر میں آگ لگا دے، وہ چاہے تالاب کے پانی کو خون کی شکل دے دے، وہ چاہے تو پختہ روڈ پہ آگ کے انگارے بچھا دے، وہ چاہے تو بڑی بڑی بلڈنگوں کو کلمح البصر پر جھپکنے سے پہلے استحد السرا میں پہنچا دے۔ بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ مسمار کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک تنبیہ ہی ہے۔ اللہ ڈھیل دے رہا تھا، غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، لیکن لڑائی روکنے کو تیار نہیں تھا، ظالموں کو ساتھ دیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معمولی عذاب دے کر کے باخبر کر دیا، اب بھی باز آ جاؤ، اپنی طاقتوں پہ غرور نہ کرو، اپنی شان و شوکت پہ غرور نہ کرو، اپنے کو سپر طاقت نہ مانو۔ ساری مشنریاں، ٹیکنالوجی، آلات اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سب کا خالق و مالک قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے، وہی خلاق عالم ہے، وہی سب سے بدلہ لیتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے میں مزہ نہیں آتا، بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن ظلم کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو معمولی عذاب بھیج کر کے بندے کو ہلا دیتا ہے کہ ابھی تو باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، پھر بھی باز نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے عذاب بھیج دیتا ہے۔ پھر جا کر زمین زیر و زبر ہو کر تو بالا ہو کر لوگ اس میں دھس جاتے ہیں، نظر آتش ہو جاتے ہیں۔ آج اربوں کی بلڈنگیں زمین میں دھس چکی ہے، آگ کے حوالے ہو چکی ہے، راکھ کا ڈھیر ہو چکی ہے۔ آخر کیوں؟ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی طرف رجوع کرو، ہمیشہ یہ دیکھو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تعالی عبادتوں میں یہ حکم دے رہا ہے کہ عبادت کرو اس طرح سے گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، عبادتوں کا یہ حال ہے، تو اگر تم گناہ کا کام کرو گے، ظلم کا کام کرو گے، تو کیا اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے اور حدیث کی شرح میں، قرآن کی شرح میں یہ عبارت موجود ہے، فالمکر من المخلوقین، مخلوق کی طرف سے تدبیر کیا ہے، الخبث والخدعۃ والحیلۃ والمکر من اللہ، استدراج العبد واخذہ بغتۃ من حیث لا یعلم کما قال سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بندے کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پھر ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں،
انہیں خبر بھی نہیں ہوتی. یہی حال آج ہوا ہے. امریکہ میں جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی طرف سے زبردست مواخذہ ہے. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیچاروں کے لیے اگر ساتھ دے سکتے ہیں جو مظلوم ہے تو مظلوم کا ساتھ دیجئے، ظالم کا ہاتھ روکیے، خود بھی ظلم کرنے سے بچیے، انصاف کے علم بردار بنیے، جہاں رہیے. اتقوا اللہ حیث ما کنتا، اللہ سے ڈرتے رہیے. یہ گمان کر لیجئے اللہ قادر مطلق ہے، قہار ہے، جبار ہے، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، اور وہ ساری چیزوں کو جانتا بھی ہے، ہر نقل و حرکت کو جانتا ہے، دل کے بھید کو جانتا ہے، دل و دماغ کے ارادے کو جانتا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کی طرف مراجعت کیجئے، اور اگر گناہ ہو رہا ہو زندگی میں توبہ استغفار کیجئے. سارے گناہ کو چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے اللہ کے سامنے جھک جائیے. اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں عافیت ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.